السلام علیکم۔ ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 45 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم پچھلا جو ٹاپک تھا اس کو کنٹینیو کریں گے، اور پچھلے ٹاپک میں ہم ڈسکس کر رہے تھے رپورٹ رائٹنگ۔ رپورٹ رائٹنگ کے بہت سارے سیکشنز کی بات ہوئی، اور وہاں پر لیٹس سے آئی ٹاکڈ اباؤٹ دی ایگزیکٹو سمری، ٹاکڈ اباؤٹ دی انٹروڈکٹری سیکشن، دین وی لکڈ ایٹ دی میتھڈالوجی۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سیکشن آتا ہے وہ ریزلٹس کا ہے۔ اب ریزلٹس کا ایک ہم ٹاپک نام رکھ دیا ہے۔ اب یہ ریسرچر کی اپنی بات ہے کہ اس کا ٹائٹل ریزلٹس لکھتا ہے، یا پریزنٹیشن آف دی فائنڈنگز کر رہا ہے، یا انالیسز آف دی ڈیٹا ہے۔ اٹ ڈزنٹ میک مچ آف اے ڈفرنس کہ ہم نے اس کا ٹائٹل کیا رکھا ہے۔ کرنا ہم نے اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو فائنڈنگز ہے، جو ڈیٹا ہے، اس کا یہاں پر ہم نے انالیسس کرنا ہے۔ اس انالیسس کو مشورہ میرا یہ ہوگا کہ اس انالیسس کو اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا کریں، سو دیٹ کہ ہم نے جو آؤٹ لائن کیے ہیں آبجیکٹیو ان دا انٹروڈکٹری سیکشن، وی شوڈ ٹرائی ٹو meet those objectives۔ تو کہنے کا بات یہ ہے کہ ہم ان objectives کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ڈیٹے کا انالیسس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جب ہم بات کریں تو there should be a smooth narration of the whole talk which آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فگرز ضرور ہوں گی، لیکن ان فگرز کو ہم نے ان اے میننگ فل وے، ان اے نیریٹو وے، ود دی ہیلپ آف دا لاجک ہم نے پریزنٹ کرنا ہے۔ اس پریزنٹیشن میں ہم سمری ٹیبلز کو یوز کریں گے۔ اب سمری ٹیبلز کو ہم ضرور یہاں پر دیں گے، پریزنٹ کریں گے، لیکن ہر وہ فگر جو ٹیبل میں لکھی گئی ہے ہم نے ضروری نہیں کہ اس کی نریشن میں بات کریں۔ دا پوائنٹ از دس کہ اگر اس کی بات ہی کرنی ہے، وہ تو ٹیبل میں دیا ہوا ہے، تو ہم ہر فگر کو یہاں بات نہیں کریں گے، اس میں سے ہم سیلینٹ جو بات نظر آتی ہے اس کی بات کریں گے۔ انٹرپریٹیشن سے مراد یہاں پر یہ ہے، انٹرپریٹیشن آف دی ٹیبل، کہ certain things which might be there or hidden, or certain things which a common person may not be able to identify، تو وہ چیزیں جو ہیں ہم ایز اے ریسرچر ہم نے پریزنٹ کرنا ہے۔ ناٹ اونلی کہ ان کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، بلکہ ان انٹرپریٹیشن سے کوئی نتیجہ بھی ہم نے نکالنا ہے، سم کائنڈ آف لیٹس سے کنکلوژنس۔ اور اگر ہم کوئی ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، لیٹس سے ہائپوتھیسس کی ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں سے یہ ڈیٹا ہمیں کیسے اس ہائپوتھیسس کی ٹیسٹنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو انٹرپریٹیشن کرنی ہے، ڈیٹے کی ہر فگر کو ہم نے یہاں استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو ایک انٹرسٹنگ قسم کا رننگ میٹر جیسے ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے۔ جو ڈیٹیل ٹیبل ہیں آبویسلی ہم وہ تو اپینڈکس میں دیں گے، لیکن یہاں پر ان کے سمری ٹیبلز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہم انالیسس کر رہے ہیں تو اس میں یہ دو تین چیزیں ہمیں ضرور سامنے رکھنی چاہیے۔ اپنے آبجیکٹیو کو سامنے رکھنا چاہیے، پھر جو ہمارے پریزنٹیشن ہے اٹ شوڈ بی اسموتھ کائنڈ آف فلو۔ ٹیبلز کو ہم یوز کریں گے اپنی سپورٹ کے لیے، لیکن ٹیبل میں دی گئی ہر فگر کو ہم نے ضروری نہیں کہ اس کی ہم بات کریں، اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں نکلتی ہیں جس کی طرف ہم کہہ لیجئے ہمارا گول یا آبجیکٹیو کی طرف ہمیں لے جائیں، آئی تھنک ہمارا ایمفیسس ان پہ ہونا چاہیے۔ تو باقی جو ٹیبل ہے وہ آپ چھوڑ دیں، اگر ریڈر نے سارا ٹیبل پڑھنا ہوگا تو پڑھ لے گا، بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری فگر ان دا ٹیبل۔ So tables and chart may serve as points of reference to the data being discussed، اور اپنی جو پروز ہے it should be free from the excessive use of the figures۔ باقی جیسے میں نے کہا
کے جو ٹیبلز ڈیٹیلڈ ہوں گے وہ ہم اخیر میں جا کر اپینڈکس میں دے دیں گے۔ اب جو ہماری ریسرچ ہے اس میں یہ آئیڈیل تو خیر نہیں ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی فلاس نہ ہو، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی لمیٹیشن کی بات آتی ہے، تو یہاں پر ہم اپنی لمیٹیشنز کی بھی بات کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس میں کوئی خاص خامی رہ گئی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی، ہم اس کی بات کریں گے۔ تو دیر شوڈ بی سم ٹاک اباؤٹ دا لمیٹیشنس، اس لمیٹیشنس میں کیا چیز ہے، مے بی سم تھنگ ہیپنڈ ود دی سیمپلنگ، کہ ہمارے جو رسپونڈنٹ تھے کسی جگہ پر اگر نہیں ملے تو ان کا پھر ہم نے کیا کیا، یا ہاؤ دوز کوڈ ہیو افیکٹڈ آر فائنڈنگس۔ اسی طرح نو رسپانس کی بات بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور چیز جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ گیو سم کائنڈ آف وارننگ ٹو دا ریڈر، یا ہم یہ بھی نہیں ریڈر کو امپریشن دینا چاہتے کہ ہمیں ایک چیز ہے جو مسنگ ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وی گاٹ ٹو ٹیل دا ریڈر کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے، وی آر کانشیس آف دی لیمیٹیشنس اینڈ دی انٹرپریٹیشنس اور دا ڈیٹا انالیسز میں بی لکڈ into within those let's say limitations۔ ایک یہاں پر میں وارننگ کہہ لیجئے کہہ دوں کہ زیادہ بھی ہم اوور ایمفیسائز بھی لمیٹیشنز پہ نہیں کریں، کیونکہ ورنہ پھر اگر اتنی زیادہ اس میں ہم نے خامیاں ہی بتا دی ہیں تو دین پرابلی آر ریسرچ میں بیکم ویری ڈاؤٹ فل۔ تو لمیٹیشنز ہم بتائیں گے، دیٹس پارٹ آف دی ایتھکس، اور اس کے بیسس پہ ہماری انٹرپریٹیشنس کی بھی لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن اوور بلو نہیں کریں گے۔ اگر اوور بلو کریں گے تو پھر پرابیبلی ہماری ریسرچ کی جو ویلیو ہے وہ پھر لمٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلا ہمارا جو سیکشن ہے وہ کنکلوژنز اینڈ ریکمنڈیشنز کا ہے۔ اب کنکلوژنز جو ہیں، کنکلوژنز آر بیسڈ آن دا ریزلٹس and then recommendations emerge out of the conclusions, and these are suggestions for action۔ تو ہم نے انالیسس کیا، انالیسس کے بیسس پہ ہم کنکلوژن نکالیں گے۔ یہ بات میں بہت دفعہ ریپیٹ کی، اگین آئی ایم سیئنگ کہ our conclusions must be based on what we have studied۔ جو ہم نے چیز اسٹڈی نہیں کی ہے اس کے بارے میں کنکلوژن دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو our logical analysis of the data is likely to lead us to certain kind of conclusions، اور انہی کنکلوژن کے بیسس پر ہی ہم پھر ریکمنڈیشنز دیتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی ریکمنڈیشنز نہیں آئے گی جس کا ہم نے انالیسس نہیں کیا، جس کے بارے میں ہم نے انفارمیشن کلیکٹ نہیں کی۔ سو آور ریکمنڈیشنز مسٹ ایمرج آؤٹ آف آور لیٹس سے کنکلوژنس۔ یہ بات ضرور تھی کہ کوئی ایسے ایریاز ہیں جو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو ہم نے اسٹڈی نہیں کیے، فار فیوچر ریسرچرس ہم ان کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ دوز شوڈ بی لیٹ اس سے taken care of۔ So conclusions and recommendations presented in more detail than in the summary۔ یہ میں اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں جب کہ ہم ایک اسپانسرنگ ایجنسی کے لیے رپورٹ لکھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے ایگزیکٹو سمری دی ہے۔ ایگزیکٹو سمری میں بھی ہم نے کنکلوژنز اینڈ ریکمنڈیشنز دی ہیں، لیکن اس سیکشن میں ہم وہ ڈیٹیل سے دے رہے ہیں، وہاں ان کو ویسے سمرائز کر کے دیا ہے، یہاں ہم نے ان کو ڈیٹیل سے دیا ہے۔ تو دس ڈویژن آف دا رپورٹ انٹو ڈفرینٹ سیکشنز واز بیسیکلی فار اے فنڈنگ ایجنسی، بٹ فار یو ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ اپنی تھیسس لکھ رہے ہیں یا اپنا ٹرم پیپر لکھ رہے ہیں تو اس میں جو میں نے پہلے آپ کو سیکشن بتائے ہمیں انہی کو فالو کرنا چاہیے۔ اینڈ لیٹ می فار دا سیک آف ریپیٹیشن ٹاک اباؤٹ دیز ون بائی ون۔ میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو تھیسس ہے اس کے جو سیکشنز ہیں براڈلی از دا انٹروڈکشن، از دا ریویو آف لٹریچر، از دا تھیوریٹیکل فریم ورک،
then hypothesis and the operationalization of the concepts of variables. Then we talk about the research design, and then we have analysis of the data, yeah, presentation of the findings, and then later on we talk about the summary, conclusions and recommendations. تو اس طرح سے یہ کوئی 6-7 سیکشنز بنتے ہیں. تو براڈلی یہ ہماری تھیسس کے ہونے چاہیے، اگرچہ ان میں کچھ ویریشن ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ اپون دی لیٹس سے گائیڈ لائنز آف اے پرٹیکولر یونیورسٹی اور اے پرٹیکولر انسٹیٹیوشن. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کچھ جگہ پر ایسے بھی نظر آتا ہے کہ ریویو آف لٹریچر کا سیپریٹ سیکشن بنانے کی بجائے وہ انٹروڈکشن کا حصہ بنا دیتے ہیں. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ 7 سیکشنز بنائے ہیں، یہ 7 چیپٹرز بتائے ہیں، 7 سے 9 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے کم ہو کر 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں. So that is how we look into those. اس کے بعد ہمارا فائنل سیکشن آتا ہے جس کو ہم اپینڈکس کہتے ہیں. اپینڈکس میں ہم وہ مٹیریل دیتے ہیں جو کہ ہم مین باڈی میں ہم نے نہیں دیا. اس اپینڈکس میں آپ دیٹ کبھی کوئی ڈیٹیل قسم کی لیٹ سے کیلکولیشنز ہیں تو وہ ہم دے دیتے ہیں، یا کوئی سبسیڈری قسم کا مٹیریل ہے تو وہ ہم اس میں دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو لیٹس سے ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن ہیں وہ ہم اس میں دیتے ہیں. کہیں کوئی چیک لسٹ بنائی ہے وہ ہم نے دی ہے. اگر ہم نے کوئی لیٹر سے اسکور انڈیکس کا کوئی خاص طریقہ بنایا ہے یا بتانا چاہتے ہیں دیٹ وی کوڈ گیو ان دا اپینڈکس. سو اینی تھنگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مین باڈی میں دیں تو دیٹ مائٹ لک آڈ، تو اس کو ہم پھر اپینڈکس میں دیتے ہیں. اچھا، یہاں ایک بات مس ہو گئی، وہ میں اس کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں کہ جب ہم نے لیٹس سے کنکلوژنس والا چیپٹر ختم کیا تو اس کے فوراً بعد ہمارا دیٹس ناٹ اے سیپریٹ چیپٹر بٹ سرٹنلی ایک چیز ہے جو کہ ہمیں دینا ضروری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریفرنسز. یعنی وہ کتابیں، وہ آرٹیکلس، وہ جرنلز جو ہم نے اپنی کتاب میں، اپنی رپورٹ میں یوز کیے ہیں، ان کو سائٹیشن کی ہے، تو دوز ریفرنسز مسٹ بی گیون اوور دیئر. اس کے ساتھ ببلیوگرافی کی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ڈیمانڈ ہے کسی پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کی تو پھر آپ دے سکتے ہیں، یا کسی فنڈنگ ایجنسی کی ڈیمانڈ ہے تو دین وی کوڈ گیو اوور ہیئر. اسی طرح سے یہ جو ہمارے آیا جیسے اپینڈکس کی بات کی، اپینڈکس کے بعد ان مینی کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ اکنالجمنٹ وہاں دیتے ہیں یہ جو فنڈنگ ایجنسی والے. آلدو ہماری جو تھیسس لکھی ہے اس میں ہم اکنالجمنٹ بہت شروع میں دیتے ہیں، ویسے ٹائٹل پیج کے فوراً بعد ہم دے دیتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آتا ہے. اوکے، اب یہاں سے ایک ہمارا اور امپورٹنٹ سیکشن ہے آف آور ریسرچ جس کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ریفرنسز کا ہے. اب ریفرنسنگ جو ہے اس کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے. اب ریفرنسز اور ببلیوگرافی ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ببلیوگرافی جو ہے is the listing of the works that are relevant to the topic of research. یعنی all those topics یا books کہہ لیجئے یا writers کے articles کہہ لیجئے which are relevant to the particular topic. These may have been used in the study or these may not have been used. لیکن وہ کتابیں یا وہ articles یا وہ dissertations, thesis جو ہیں which might be relevant to the topic, ہم ان کو ببلیوگرافی کہتے ہیں. ببلیوگرافی جب ہم بناتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم الفابیٹیکلی ارینج کرتے ہیں بائی دا لاسٹ نیم آف دی آتھر. اس کے مقابلے میں جب ریفرنسنگ کی بات کر رہے ہیں تو ریفرنسنگ از ان اے وے سب سیٹ آف دی ببلیوگرافی. اٹ انکلوڈس اونلی those references or those parts of the bibliography which have been cited in the
باڈی آف دا رپورٹ. ٹیکسٹ جو ہے اس میں ہم نے ان کو اگر یوز کیا ہے تو وہ ہمارے ریفرنسز کا حصہ بنتے ہیں. یہ ریفرنسز جو ہیں ان کو بھی ہم الفابیٹیکلی بائی دا لاسٹ نیم آف دی آتھر ارینج کرتے ہیں. میں یہاں پر ایمفیسائز کروں گا کہ ریفرنسز کا دینا ضروری ہے اپنی رپورٹ میں، چاہے تھیسس ہے یا ہماری پروفیشنل کی رپورٹ ہے. ببلیوگرافی کا دینا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ببلیوگرافی میں آپ کی لسٹ جتنی مرضی لمبی ہو جائے، لیکن ہم جب ان میں سے یوز کر رہے ہیں کچھ ریفرنسز ان آر باڈی آف دا رپورٹ، تو وہ اس کی ہمیں ڈیٹیل لسٹنگ دینی جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس کے دو گولز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو کہیں سے آئیڈیا بورو کیا ہے یا کہیں سے کوئی کوٹیشن بورو کی ہے، تو ہم یہاں پر اس رائٹر کو جہاں سے ہم نے آئیڈیا بورو کیا اس کو ہم کریڈٹ دینا چاہتے ہیں. ان اے وے وی وانٹ ٹو ایکنالج کہ یہ جو ہم نے آئیڈیا ہے یہ فلاں آتھر سے لیا ہے. تو دیٹ از ون گول، وی وانٹ ٹو ایکنالج اٹ. وی آر ناٹ trying to pick up the ideas from others and trying to present them our own، بلکہ ہم اس کا کریڈٹ ان کو دے کر اس کے اوپر we might be building up the whole thing. ایک تو یہ گول ہے. دوسرا گول یہ ہے کہ ہمارا جو ریڈر ہے وہ اگر اسی سورس پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم پوری انسٹرکشنز، پوری ڈیٹیل دیتے ہیں کہ بھائی اس رائٹر کا نام کیا ہے، یہ رائٹنگ کب ہوئی، کس سال میں ہوئی، یہ اگر کتاب ہے تو کتاب کا ٹائٹل ہم دے رہے ہیں، کہاں پبلش ہوئی ہے، کس نے پبلش کی ہے، تو وہ ہم دیتے ہیں. اگر کوئی جرنل کا ہے تو ہم جرنل کا بھی پورا ریفرنس دیتے ہیں. تو ہمارا دوسرا گول جو ہے ریفرنس دینے کا وہ یہ ہے enabling the reader to find the works cited in case وہ ان سورسز پر جانا کوئی چاہتا ہے. کیونکہ ہماری جو رپورٹ کو پڑھنے والا ہے اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی تو اس کے لیے یہ سیکنڈری سورسز ہوں گے. مے بی somebody wants to reach the primary source، تو اس کے لیے ہم پھر یہ پوری ڈیٹیل دیتے ہیں تاکہ if somebody wants to go and see the original work of that particular writer تو وہاں پر پہنچ سکے. تو ریفرنسز دینے کے مختلف سٹائلز ہیں. پبلیکیشن مینول آف اے پی اے ہے، اے پی اے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح شکاگو مینول آف سٹائل ہے، ٹوریبین سٹائل ہے، بہت سارے سٹائل ہیں. سوشولوجی والوں کا اپنا سٹائل ہے، دے فالو امریکن سوشولوجیکل ایسوسی ایشن کا جو سٹائل ہے. یہ جو مینجمنٹ جرنلز ہیں اس میں عام طور پر اے پی اے سٹائل فالو کرتے ہیں. اور یہاں پر میرا خیال ہے میں آپ کو اے پی اے کا سٹائل بتاتا ہوں. تو اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں اگر کتاب ہے تو اس کا اپنا سٹائل ہے، اگر جرنل ہے اس میں سے آرٹیکل لیا تو اس کا اپنا سٹائل ہے، تھیسس ہے تو اس کا اپنا سٹائل ہے. ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم نے کمپلیٹ انفارمیشن دینی ہے سو دیٹ دا ریڈر could reach those let's say sources if he or she wants to. Number one. Number two, جیسے کہ میں نے کہا, again I am repeating, this has to be alphabetically arranged. So let's look at, for example, ہم کسی کتاب میں سے کوئی مٹیریل لے رہے ہیں اور وہ کتاب کسی ایک آتھر کی لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دیں گے. let's say لشین اس کا لاسٹ نیم ہے, اس کے بعد ہم نے کاما دیا. کاما دینے کے بعد اگر اس کے جو پہلے نام ہیں جس کو ہم انیشلز کہہ لیجئے تو اس کے بعد ہم انیشلز دیں گے. لاسٹ نیم پورا ہے, اس کے بعد ہم نے کاما دیا, اس کے بعد انیشل اگر ایک ہے تو اس کے بعد فل سٹاپ دے دیا, اگر دو ہیں تو ہر ایک کے بعد ہم نے فل سٹاپ دیا. اس کے بعد ود ان بریکٹ ہم نے ایئر آف پبلیکیشن دیا. ایئر آف پبلیکیشن دینے کے بعد ہم نے فل سٹاپ دیا.
اس کے بعد جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ ہم نے دیا. مثال کے طور پر لشین کی جو کتاب ہے اس کا ٹائٹل ہے مینجمنٹ آن دا ورلڈ وائڈ ویب. اب یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے یہ سارے کا سارا ہم اٹیلکس میں دیں گے. اب تو کمپیوٹر میں ہر چیز آ رہی ہے سو وہ یوز اٹیلکس. اگر کہیں اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کتاب کے ٹائٹل کو ہم انڈر لائن کرتے ہیں. اور یہ جو اے پی اے کا سٹائل ہے یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں یہ چھوٹے لکھتے ہیں انلیس کہ اس میں کوئی نام ہو تو وہ بڑے لفظ سے کیپٹل لفظ سے شروع ہوگا. ادروائز یہ سارے کے سارے چھوٹے لفظ آتے ہیں. اس میں مثال کے طور پر ورلڈ وائڈ ویب جو ہے یہ نام ہے اس لیے یہ تینوں ہی WW جو ہے وہ سارے کے سارے کیپٹل آئے. اس کے بعد ہم نے فل سٹاپ دیا. فل سٹاپ دینے کے بعد ہم دیتے ہیں پلیس آف پبلیکیشن. اور پلیس آف پبلیکیشن ہے اینگل ووڈ کلفس نیو جرسی. اس کے بعد ہم نے کولن دیا. کولن دینے کے بعد پھر ہم پبلشر کا نام دیتے ہیں. تو اس کو میں اگر ریپیٹ کروں تو ایسے ہی ہوگا کہ لاسٹ نیم ہے, اس کے بعد اس کے انیشلز ہیں, اس کے بعد ہم نے ایئر آف پبلیکیشن دیا ود ان بریکٹ, دین وی ہیو پٹ فل اسٹاپ, دین دا ٹائٹل آف دا بک. ٹائٹل آف دا بک ہیز ٹو بی ان اٹیلکس اور یہ سارے چھوٹے لفظ آ رہے ہیں. دین وی ٹاک اباؤٹ دا پلیس آف پبلیکیشن. پلیس آف پبلیکیشن کے بعد ہم کولن دے رہے ہیں. کولن دینے کے بعد ہم پھر دے رہے ہیں دا پبلشر, اور پبلشر دینے کے بعد ہم دیتے ہیں فل اسٹاپ. اس میں جو ایک چیز اور دیکھنے والی ہے کہ جو سیکنڈ لائن ہے یا تھرڈ لائن ہے وہ ہم نے انڈینٹ کی ہے کہ وہ جہاں سے ہم لشین شروع کیا وہاں سے نہیں شروع کی بلکہ اس کو کوئی 4-5 جو ہے سپیسز ہم دے کر پھر ہم نے شروع کیا. اور یہ جتنے جو لائنیں ہماری بنائی ہیں ایک پلس سورس کی ایک ریفرنس کی یہ سارے سنگل سپیس میں آ رہی ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہمارا ریفرنس آئے گا وہ ایک آپ سپیس چھوڑ کر پھر شروع کریں, بٹ ود ان دا ریفرنس جو ہیں یہ سارے سنگل سپیس پہ چل رہے ہیں. اور ویسے بھی اگر ہم نے جب لائنیں انڈینٹ کر دی ہیں دوسری تیسری یا چوتھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے کیا ہے, وہ انڈیکیٹ کریں گی کہ ایک ریفرنس یہ ہے اس کے بعد نیکسٹ ریفرنس آ رہا ہے. یہ تھا وہ اگزامپل تھی جو کہ ایک آتھر کی تھی. کئی کتابیں ہیں جو کہ ایک سے زیادہ آتھرز کی لکھی ہوتی ہے. ایک سے زیادہ آتھر کی کتاب دیکھیے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ لاسٹ نیم سے شروع کریں گے ہم, ہارنیٹ فار ایگزامپل, اس کے بعد کاما, دین وی ہیو دا انیشل. انیشل کے بعد ہم فل سٹاپ دیں گے. اب ایک نام جب شروع سے آخر تک ختم ہوا تو اس کے بعد ہم کاما دیں گے. انیشل کے بعد ہم نے فل سٹاپ دیا. اب ہم نے نیکسٹ آتھر کا نام لینا ہے اس سے پہلے ہم نے کاما دیا. یعنی ایک آتھر کو دوسرے آتھر سے جب ہم سیپریٹ کر رہے ہیں تو وی یوز کاما. دوسرا ہمارا آتھر لیٹس سے وائلی, کاما, بی فل سٹاپ, جے فل سٹاپ, اگین کاما. اور تیسرا ہے اینڈ سنکار, اور اس کے بعد کاما دین ایس فل سٹاپ. اچھا یہاں پر یہ دیکھیے اینڈ جو ہے اے این ڈی اینڈ نہیں لکھا گیا, اس کو ہم نے لیٹس سے اس کا جیسے ایک سمبل ہوتا ہے اس طرح ہم نے لکھا ہے. یہ یہاں میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ کئی دفعہ ہم جب ٹیکسٹ لکھتے ہیں, آپ کی رپورٹ لکھی ہے, وہاں پر کچھ لوگ اے این ڈی اینڈ کی جگہ یہ سمبل کے طور پر اس کو یوز کر لیتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. یہاں پر ریفرنسز اگر دے رہے ہیں تو 2 3 4 آتھرز ہیں, تو آخری آتھرز کو جب ہم اس سے پچھلے آتھر سے سیپریٹ کر رہے ہیں تو وہاں ہم اینڈ یوز کرتے ہیں, بٹ ناٹ ایز اے این ڈی بٹ ود دس پرٹیکولر سمبل. اس کے بعد باقی وہی چیز, وی ہیو دا ایئر آف پبلیکیشن دیٹ از 1998, اور یہ ایئر آف پبلیکیشن ہم نے دیا ہے جیسے بریکٹ میں دیا ہے, اگین فل اسٹاپ. دین وی ہیو دی ٹائٹل آف دا بک دا پلیجرز آف نرچرنگ. یہ جیسے میں نے کہا یہ سارے کے سارے جو ہیں چھوٹے لفظ ہوں گے ایکسیپٹ دی فرسٹ جو
ورڈ ہے اس کا پہلا جو لیٹر ہوگا وہ کیپٹل ہوگا، باقی سارے اسمال ہوں گے، اور یہ اٹیلکس میں دیے جائیں گے. اینڈ ونس وی فنش دس تو دین وی ہیو اے فل اسٹاپ. فل اسٹاپ دینے کے بعد اگین سیم تھنگ، ہماری پلیس آف پبلیکیشن لنڈن، اس کے بعد کولن، پھر اس کے بعد ہم دے رہے ہیں پبلشر. تو دس از مور دین ون آتھر. اور اگر ایک ہی آتھر کی ایک سے زیادہ پبلیکیشن ایک ہی سال میں آئی ہوں تو ان کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سیپریٹلی. ورنہ ایک ہی آتھر کی ایک سے زیادہ پبلیکیشن ایک ہی سال میں ہوں تو جب ہم نے ٹیکسٹ لکھا وہاں ان کو سائٹ کیا تو ریڈر کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ببلیوگرافی میں کہ ہم نے وہاں کس کتاب کو ریفر کیا ہے. تو اس کے لیے ہم باقی چیزیں وہی چلتی ہیں سوائے اس کے کہ اس کا جو ایئر آف پبلیکیشن ہے، ایک سال میں اگر 2 آئی ہیں یا 3 آئی ہے تو ایئر کے ساتھ ہم اے بی سی ڈی کر کے ان کو سیپریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل رائے اس کا لاسٹ نیم ہے، کاما، دین اے اس کا انیشل ہے، فل اسٹاپ، دین وی ہیو دا ایئر آف پبلیکیشن، اور وہ ہم نے کہا تھا بریکٹ میں دیں گے، دیٹس 1998. اب چونکہ 1998 میں ایک سے زیادہ کتابیں ہیں تو پہلے کو ہم نے اے کر دیا، دوسرے کو بی کر دیں گے، تیسرے کو ہم سی کر دیں گے، باقی جو ہے وہ از دا سیم وے. chaos theory, again we should have full stop here. New York, Macmillan Publishing Enterprises. Roy, A 1998, B, full stop, Classic Chaos, San Francisco, California, colon, اور اس کے بعد ہم نے پبلشر کا نام دیا. اب ایک یہ تو وہ کتاب ہے جو کہ کسی نے لکھی ہے، ایک آتھر نے لکھی ہے یا ایک سے زیادہ آتھر نے لکھی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی کتابیں آتی ہیں جس کو ایک بندے کا بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ وہ کتابیں ایسی ہیں which are the collections of let's say collections of articles. وہ آرٹیکل یا تو مختلف جرنلز میں چھپے ہوتے ہیں یا پھر اس پرٹیکولر کتاب کے لیے اسپیشلی لکھوائے جاتے ہیں. دونوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مین ٹاپک لیا ہے، اس ٹاپک کے اوپر مختلف جرنلز میں مختلف ٹائمز میں لیٹ اس سے آرٹیکل چھپے ہیں، تو somebody tries to pick them up اور with of course permission of the writers اور the publishers ان کو پھر وہ اکٹھا کر کے ایک کتاب کی صورت میں وہ چھاپ دیتے ہیں. تو یہ جو شخص ہے ان سب آرٹیکلز کو اکٹھا کرتا ہے اس کو ہم آتھر تو کہیں گے نہیں کیونکہ آرٹیکل تو کسی اور نے لکھے ہیں، تو اس کو ہم ایڈیٹر کہتے ہیں. تو اس قسم کی کتاب کو ہمارے ریسرچ کی زبان میں بک آف ریڈنگ بھی کہتے ہیں، ریڈر بھی کہتے ہیں، اور یہ اٹس اے ویری آئی تھنک ہینڈی کائنڈ آف سورس فار دا ریسرچرز کے بجائے اس کے کہ ساری کتاب پڑھے ایک پرٹیکولر ایشو کے اوپر بہت سارے آرٹیکل جو ہیں ایک جگہ پہ اس کو اکٹھے مل جاتے ہیں. جرنلز میں ضروری نہیں ہے کہ انلیس کہ وہ ایک جرنل ایک اسپیشل ایشو کسی خاص کام پہ ہو پھر تو ہو سکتی ہے، ورنہ ایک سال میں کسی ایک ہی جرنل میں مختلف ٹاپکس پہ آرٹیکل ہو سکتے ہیں. یہاں جب کتاب کی بات کر رہے ہیں ایڈیٹوریل ایڈیٹڈ جو بک ہے اس میں ایک پرٹیکولر ایشو کے اوپر سارے کتابوں آرٹیکلز کی کلیکشن ہمیں اکٹھی مل جاتی ہے. تو اس کا اگر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا اگر ریفرنس دینا ہو ایک تو کہیں پوری کتاب کا ریفرنس کی بات آ سکتی ہے، دوسرا ہے کہ اس کتاب میں کسی ایک آرٹیکل کی بات آ سکتی ہے یا کسی ایک چیپٹر کی بات آ سکتی ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو لیٹس لک ایٹ دیٹ. فار ایگزامپل ایک کوئی کتاب ہے این آتھر کوئی اس کا ہے ایڈیٹر، ایک نہیں ہے بلکہ کتنے سارے ہیں. تو پہلا تو سٹائل وہی ہے، لاسٹ نیم دین انیشل، دین انیشل کے بعد فل اسٹاپ، دین کاما، پھر ہم نے دوسرا آتھر دیا اور پھر اینڈ اے اینڈ ڈی نہیں یوز کیا، تیسرا اس کا جو ایڈیٹر ہے اس کا نام دیا. میں نے اگر کہیں آتھر کا لفظ بولا ہے تو وہ غلط ہے، یہ سارے تینوں کے تینوں ہی جو ہیں وہ ایڈیٹرز ہیں. تو ان کا جب ختم ہوتا ہے تو دین وی پٹ ان بریکٹ ایڈیٹرز.
کہ we don't write the full word, we simply abbreviate it just like EDS, full stop. Then ہم نے بریکٹ بند کی, فل سٹاپ دیا, اس کے بعد اس کا ایئر آف پبلیکیشن ہے, اس کے بعد سیم اسٹائل, اس کا پورا ٹائٹل ہے اسٹائل اینڈ سبسٹینس آف تھنکنگ, فل سٹاپ, پلیس آف پبلیکیشن دیٹس نیو یارک, کولن اینڈ دین دا پبلشر. تو اگر ہم نے ایڈیٹڈ بک جس کو ہم نے ریڈر کا لفظ یوز کیا اس کو استعمال کرنا ہے تو دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. اگر اس کتاب میں سے ہم نے کسی ایک آرٹیکل کو ریفر کیا ہے یا ایک چیپٹر کو ریفر کیا ہے تو پھر ہم اس آرٹیکل کا جو رائٹر ہے اس کے نام سے ہم شروع کریں گے. اگین پروسیجر از دا سیم, وی اسٹارٹ ود دا لاسٹ نیم آف دیٹ پرٹیکولر رائٹر. اس کا ایسے لکھیں گے رائلی, فار ایگزامپل رائلی کاما, ٹی از دا انیشیل, اسٹاپ کاما اینڈ بریشٹ کاما ایم اسٹاپ ایل اسٹاپ, دین ایئر آف پبلیکیشن وہ ہم نے بریکٹ میں دی, اس کے بعد پھر فل اسٹاپ, پھر ہم نے دیا اس کے آرٹیکل کا جو ٹائٹل تھا دی سکسیس ان مانیٹرنگ پروسیس. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم نے اس کو اٹیلکس میں نہیں دیا اور نہ ہی اس کے ارد گرد کوئی ہم نے انورٹڈ کاماس لگائے ہیں. دی سکسیس ان مانیٹرنگ پروسیس, فل اسٹاپ. اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ان آر ولیمز. آر ولیم جو ہے یہ ایڈیٹر ہے اور اس آر ولیم کو ہم نے سیدھا ہی نام لکھا ہے, ہم نے لاسٹ نیم سے یہاں نہیں کیا. آر بھی ہم نے فار آر مائٹ بی فار رابرٹ, تو ہم نے رابرٹ پورا نہیں لکھا, اس کو ایبریویٹ کیا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ انیشل ہے. اس کے بعد اس کا لاسٹ نیم جو ہے وہ دیا ہے, وہ پورا دیا ہے, اور اس کے فوراً بعد ہم نے کہا ہے کہ یہ جو آر ولیم ہے وہ ایڈیٹر ہے. اب ایڈیٹر کو ہم نے دیا اور وہ بریکٹ میں دیا, اور ایڈیٹر لکھنے کے بعد پھر ہم نے وہ جو ایڈیٹڈ کتاب ہے جس کو میں نے ریڈر کا لفظ یوز کیا یا بک آف ریڈنگ کہا, پھر اس کا ہم نے ٹائٹل دیا, اور وہ ٹائٹل اسی طرح سے جس طرح سے پہلے ہم مثال میں دیکھ چکے ہیں. اس سارے کے سارے چھوٹے لفظ ہیں, ہم نے اس کو اٹیلکس میں دیا ہے. اٹیلکس میں دینے کے بعد ہم نے اس کو فل سٹاپ دیا. پھر ہم دے رہے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کتاب میں جو چھپا ہے وہ کس صفحے سے کس صفحے تک چھپا ہے, تو وہ ہم دیں گے. مثال کے طور پر ہم 2 PP یہاں یوز کرتے ہیں کیونکہ ایک سے زیادہ صفحے ہیں تو PP یوز کر رہے ہیں. 129 سے 150 تک وہ آرٹیکل اس کتاب میں چھپا ہے, اور باقی پھر دا سیم پلیس آف پبلیکیشن نیو یارک ہے, اور کولن دے کر پھر جو ہم پبلشر ہے اس کی آپ بات کریں گے. Now this was about the books. Now let's come to the journals. جرنلس میں بھی آرٹیکل لوگوں کے چھپتے ہیں اینڈ دیز آر ویری ہینڈی. ایک تو اپ ٹو ڈیٹ چلتے ہیں اور ریسرچز اس میں آ رہی ہیں, تو اس کا ہم نے ریفرنس کیسے دینا ہے. اس ریفرنس کے لیے اگین وی لک ان ٹو دا رائٹر, اور لاسٹ نیم سے ہم شروع کریں گے. اور لاسٹ نیم میں مثال کے طور پر یہ جین کوارٹ ہے, کاما دین ایس از دا فرسٹ نیم کہہ لیجئے, اس کا جو ہے ایبریویشن ہے, اس کے بعد کاما, دین دوسرا آتھر آ گیا, اور دوسرے آتھر اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے کتاب کے لیے دیکھا تھا. دین وی ٹرائی ٹو گیو دی ایئر آف پبلیکیشن, بریکٹ میں دیں گے 1997, فل اسٹاپ دیں گے. اس کے بعد اس آرٹیکل کا ٹائٹل دیں گے ڈائیورسٹی ان دا ورک فورس اینڈ مینجمنٹ ماڈلس. یہ سارے چھوٹے لفظ ہیں ایکسیپٹ کہ جو پہلا لفظ ہے وہ کیپٹل آ رہا ہے, باقی سارے لفظ چھوٹے آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم فل اسٹاپ دیں گے. فل اسٹاپ دینے کے بعد پھر ہم اس جرنل کا نام دیں گے, اور جرنل کا جو نام ہے یہ اٹیلکس میں آئے گا. اور اس میں کتاب کے مقابلے میں یہاں پر یہ بات دیکھیے کہ جب جرنل کی بات کر رہے ہیں تو دس از اے پروفیشنل کائنڈ آف جرنل. پروفیشنل جرنلس لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, اور ان کا ہم نہ تو پلیس آف پبلیکیشن دیتے ہیں نہ ہم پبلشر کی بات کرتے ہیں, کیونکہ
پلیس آف پبلیکیشن کتاب کے لیے ہے، پبلشر جو ہے کتاب کے لیے ہے، یہ جو پروفیشنل جرنل ہے یہ ہم اس کا نہیں دیتے. ان مینی کیسز the professional journals are published by the professionals اور professional organizations. یہ لسٹڈ ہوتے ہیں اس لیے ان کا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا ہم کیا دیتے ہیں؟ اس کے ٹائٹل کے بعد کاما دے کر ہم اس کی والیوم دیتے ہیں. والیوم فار ایگزامپل 43 ہے، اور پھر والیوم کے ساتھ ہم نمبر دیتے ہیں. والیوم سے مراد یہ ہے کہ ایک سال میں کتنے ایشوز پبلش ہوئے. جتنے ایشوز پبلش ہوئے ان سب کو اکٹھا کریں گے تو اس کو ہم ایک والیوم کہتے ہیں. ایک سال میں 6 ایشوز بھی آ سکتے ہیں، ایک سال میں 3 ایشوز بھی آ سکتے ہیں، ایک سال میں مختلف ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اس کا جو ہے پہلا جو ہے والیوم ہے 43، دوسرا ود ان بریکٹ ہم نمبر دے رہے ہیں کہ اس والیوم میں 43rd والیوم جو تھی، اور 43rd والیوم جو ہے وہ 1997 میں چھپی. اس کے تیسرے ایشو میں ہمارا یہ جو آرٹیکل ہے جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں، if somebody wants to trace it, find it out, it's over there. اور کاما دینے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹیکل اس جرنل میں کس صفحے سے کس صفحے تک چھپا تھا. 72 سے لے کر 85 تک چھپا تھا. اب کئی ہیں ایسے لیٹر سے ریفرنسز آتے ہیں جو کہ یہاں پر باقاعدہ والیوم کا لفظ لکھتے ہیں، VOL والیوم لکھ کر پھر وہ دیتے ہیں، لیکن APA والے یہ نہیں دے رہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ 43 stands for the volume and 3 is for the issue which came in that particular year. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کانفرنسز میں لوگ پیپر پریزنٹ کرتے ہیں، کانفرنسز کی پروسیڈنگز چھپتی ہیں. ان پروسیڈنگز میں جو آرٹیکل چھپے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیے کیسے سائٹیشن میں لے کر جاتے ہیں. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. میں نے پہلے کہا جو آرٹیکل ہم نے دیکھا جرنل کا کہ وہ فلاں صفحے سے فلاں صفحے تک چھپا ہوا ہے، لیکن جب آپ باڈی آف دی رپورٹ میں اس آرٹیکل سے اس کا مٹیریل کوئی کوٹ کر رہے ہیں تو وہاں ایگزیکٹلی وہ صفحہ دیں گے جو جہاں پر وہ چھپا ہے. ریفرنس میں تو ٹوٹل نمبر آف پیجز دے رہے ہیں کہ لیٹر سے کہ وہ 55 سے لے کر لیٹ سے 80 تک جو تھا اس کا آرٹیکل چھپا تھا. جو آپ نے کوٹ کیا ہے اپنی رپورٹ میں یا اس کی طرف آپ نے ریفرنس دیا ہے وہ ہو سکتا ہے لیٹ سے 60 پیج سے آپ نے لیا ہو. تو باڈی آف دی ٹیکسٹ میں آپ نے ایگزیکٹلی وہ صفحہ دینا ہے جہاں سے آپ نے وہ کوٹ کیا ہے. ریفرنسز میں آپ نے وہ ٹوٹل نمبر آف پیجز دینے ہیں کہ کس صفحے سے لے کر کس صفحے تک وہ پورا آرٹیکل جو ہے وہ چھپا تھا. So that was something which I think we should understand. کانفرنس پروسیڈنگ کی بات ہے، اس کی مثال ہے لیٹس سے گردیزی لاسٹ نیم ہے، اس کے انیشلز ہیں HN and then the same procedure 2005 میں وہ پروسیڈنگ چھپی اور اس کا ٹائٹل ہے پاپولیشن پالیسی آف پاکستان. اور ایڈیٹر کون ہے؟ اس کا ایڈیٹر لیٹس سے زیڈ سیتھر ہے اور اس کو ہم نے پورے لفظوں میں لکھا ہے. اور پھر ہم کر رہے ہیں کہ پروسیڈنگز آف دی تھرڈ کانفرنس. تو پہلے جو تھا پاپولیشن پالیسی آف پاکستان، یہ گردیزی کا کوئی آرٹیکل تھا جو اس نے اس کانفرنس میں پڑھا. اس کانفرنس کی پروسیڈنگز چھپی اور وہ چھاپنے کے لیے somebody edited all those papers اور ہم نے پھر ایڈیٹر کا نام دیا اینڈ دین وہ باقی باتیں وہی چل رہی ہیں. اس کا PP جو تھا وہ 100-107. کہاں چھپا؟ اسلام آباد میں. چھاپنے والے کون ہیں؟ لیٹس سے کہ پاپولیشن کونسل تھی. اس کے بعد ہمارا جو سورسز آف انفارمیشن ہم چلتے ہیں وہ ڈاکٹرل ڈسرٹیشن ہے. اب ڈاکٹرل ڈسرٹیشن کا تقریباً وہی سٹائل ہے جو ہم نے دوسرے ریفرنسز لیے. لاسٹ نیم سے شروع کر رہے ہیں. فار ایگزامپل چودھری از دا لاسٹ نیم. MA جو ہے وہ اس کے انیشلز ہیں. M might be starting for anything.
اس کے بعد وہ ڈسرٹیشن کب لکھی گئی، درسے 2004 میں لکھی، وہ ہم نے بریکٹ میں دیا. اس کے بعد فل سٹاپ چاہیے. میڈیکل ایڈوانسز اینڈ کوالٹی آف لائف، یہ اس کی تھیسس جو تھی یا ڈیسرٹیشن تھی، وہ اس کا ٹائٹل تھا. اب اس کے ساتھ ہم لکھیں گے ان پبلشڈ، کیونکہ یہ پبلش نہیں ہوئی. ان پبلشڈ ڈاکٹرل ڈسرٹیشن، لیٹ اس سے کہ وہ ورچوئل یونیورسٹی میں ہوئی، تو ہم اس یونیورسٹی کا نام دیتے ہیں جس یونیورسٹی میں وہ ڈاکٹرل ڈسرٹیشن پریزنٹ کی گئی، سبمیشن ہوئی. بیکاز فائنلی اگرچہ لکھنے والا تو ایک صاحب ہے، لیکن جہاں اس نے وہ سبمٹ کی ہے لکس ایز اف دیٹ از دی پراپرٹی آف دیٹ پرٹیکولر یونیورسٹی، اور کہیں سے نہ ملے تو دیٹ از دا پلیس ویئر وی کین گیٹ اٹ. اسی طرح پیپر پریزنٹڈ ایٹ اے کانفرنس، پہلے میں نے بات کی کہ کانفرنس میں پریزنٹ ہوئے پیپر اور اس کی وہ پروسیڈنگ چھپی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کانفرنس کی پروسیڈنگس چھپے. اگر چھپ گئی ہے تو دیٹ از فائن، بٹ سم ٹائمس کسی کانفرنس کی ہو سکتا ہے پروسیڈنگس نہ چھپی ہو. تو اس میں اگر کوئی آرٹیکل کسی کو مل گیا، مے بی فیسینیٹنگ کائنڈ آف تھنگ، اور اس میں سے اس نے کوئی ریفرنس دیا، تو وہ آتھر کا نام سیم وے لاسٹ نیم سے شروع کریں گے، قریشی فار ایگزامپل، کیو اے، اینڈ دین وی ٹرائی ٹو گیو دا ایئر. اب یہاں پر ایئر کے ساتھ ہم نے منتھ بھی دیا اور اس کی ڈیٹ بھی دی ہے، May 16، فل سٹاپ. پریکٹیکل ٹپس فار ایفیشینٹ مینجمنٹ، یہ اس پیپر کا ٹائٹل ہے، اس کو ہم نے اٹیلکس میں دیا، اور پھر کہا کہ یہ پیپر جو تھا کہاں پریزنٹ کیا گیا. پیپر پریزنٹڈ ایٹ دی اینول میٹنگ، کس کی تھی؟ انٹرپرینیورس کی تھی. کہاں ہوئی؟ لاہور میں ہوئی. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ کہیں سے ہم نے جو بھی آئیڈیا لیا، وہ چاہے وربل آئیڈیا لیا ہے، چاہے وہ پبلشڈ مٹیریل سے لیا ہے، چاہے وہ ان پبلشڈ مٹیریل سے لیا ہے، جرنل سے آیا ہے، ہم نے ہر ایک کا یہاں ایکنالج کرنا ہے، ریفرنس دینا ہے، کریڈٹ دینا ہے کہ اس کا اصل جو آئیڈیا کا پیچھے جو تھا وہ کون تھا. تو سم ٹائمس کئی آرٹیکلز یا مینوسکرپٹ لکھے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ پبلش ہوں. اگر وہاں سے کوئی ایسی بات آئی ہے تو اس کو بھی ہم نے یہاں ایکنالج کرنا ہے. فار ایگزامپل کاشور، سیم پروسیجر، لاسٹ نیم، کاما، پھر انیشیل ہے، فل سٹاپ ہے. کب کی بات ہے؟ 2005 کی بات ہے. اس کے بعد ہم لے رہے ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان دا 90s. یہ ایک کوئی آرٹیکل ہے، کسی نے لکھا ہے، اس کو ہم نے دیا اٹیلکس میں، اور ساتھ دیا ان پبلشڈ مینوسکرپٹ. کہاں سے ملا؟ جیسے ورچوئل یونیورسٹی سے ہمیں ملا، تو ہم اس کا ریفرنس اس یونیورسٹی یا اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ اگر if somebody wants to reach that source, okay, go over there and get it. کبھی نیوز پیپر آرٹیکل بھی لوگ لیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اور طرح سے دیا جاتا ہے. لائک دا نیو جی ایم پیکٹ، وہ خبر لگی ہے، اس کو ہم ریفر کر رہے ہیں، تو اس میں ہم وہ خبر کی بات کر رہے ہیں. پھر ایئر ہے، ڈے ہے، اور وہ منتھ بھی ہم دیتے ہیں. جو نیوز پیپر ہے اس کا ٹائٹل دیا جسٹ لائک دا ڈان، پھر ہم نے پیج اس کا دے دیا اس اخبار کا. آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ انٹرنیٹ سے لیتے ہیں. اب انٹرنیٹ سے جو مٹیریل لیتے ہیں، ایک تو ہینڈی ضرور ہے، لیکن یہ کافی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں جن کو اس کا ریفرنس دینا نہیں آتا، وہ سوائے اس کے کہ جو انٹرنیٹ کا سورس ہے وہ لکھ دیتے ہیں، اور جو اصل رائٹر کا نام ہے یا اس کا ٹائٹل ہے وہ کچھ بھی نہیں دیتے. تو اس کے لیے جب ہم ریویو آف لٹریچر کی بات کر رہے تھے، وہاں بھی اس کا میں نے ریفرنس دینے کا طریقہ بتایا تھا. آئی ایم جسٹ ریپیٹنگ کہ دیکھیے، اس کو صرف وہ سائٹ کا نام نہیں آپ دے دیں، دیٹ ول ناٹ بی سفیشینٹ. ہمیں اس کا پورا ریفرنس دینا ہوگا. فار ایگزامپل احمد کوما بی، اس کے بعد ایئر کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا تھا؟ ٹیکنالوجی اینڈ امیڈیسی آف انفارمیشن. اینڈ دین یو رائٹ آن لائن.
آن لائن بریکٹ میں لکھنے کے بعد پھر آپ بتائیے کہ آن لائن تو ہے، تو ہم نے آن لائن پہ جا کر کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ اویلیبل آن سچ اینڈ سچ پلیس. So that is very essential that we should look into when we are doing it. اس کے بعد میں یہ تو تھا ریفرنسز دینے کا جو ہے ہم نے پیچھے جو لگایا اس کی بات کر رہے ہیں. اب تھوڑی سی گائیڈ لائن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ریفرنسنگ اینڈ کوٹیشن ان دا لٹریچر ریویو. اب جب لٹریچر ریویو کی ہم کر رہے ہیں، لٹریچر ریویو میں ہم بہت سارے آبویسلی لوگوں کی رائٹنگس کو ریویو کر رہے ہیں، تو اس میں ہم 2-3 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں. ایک تو آتھر کا لاسٹ نیم یوز کر رہے ہیں، اور پھر اس کا ہم ایئر آف پبلیکیشن یوز کر رہے ہیں. یہاں پر ایک میں بات بتاؤں کہ ہمارے جو رائٹرز ہیں یا لٹریچر ہے اس میں ہم اس کا نام ہی یوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے جو کرسی نیمز ہیں وہ ساتھ نہیں چلتے، لائک ڈاکٹر سو اینڈ سو اور پروفیسر سو اینڈ سو، نہ ہی اس کے ڈیزگنیشن چلتے ہیں. پروفیشنل جو ہمارے رائٹنگ ہیں ریسرچ میں، اس میں اس قسم کی بات نہیں چلتی. آپ اخبار میں دیکھتے ہیں وہاں یہ ساری چیز چلتی ہیں، مے بی دیٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اپروچ. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کا لاسٹ نیم یوز کریں گے اور اس کے ساتھ اس کا ایئر یوز کریں گے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے لکھ رہے ہیں. رائٹنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایئر کو ہم نے بریکٹ میں دینا ہے یا ایئر باہر رہے گا. مثال کے طور پر دیکھیے رشید، ہم کہہ رہے ہیں اور رشید نے کچھ کہا، تو رشید ہیز شون لیٹس سے سم کائنڈ آف ریزلٹس آف اے پرٹیکولر ایشو، تو رشید کے فوراً بعد ہم نے اس کا جو ہے ایئر آف پبلیکیشن دیا ہے. اب یہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ریڈر کو اس رشید کا پورا ریفرنس چاہیے تو ہی شوڈ گو ٹو دا ریفرنسز جو ہم نے لسٹنگ بنائی ہے، تو وہاں پر رشید جو ہے اس کا ریفرنس وہاں ملے گا. اور رشید کو بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ رشید ہوں، لیکن ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کے ایئر کے حوالے سے کہ فلاں ایئر میں جو رشید کی بات ہوئی ہے وہ کون ہے، اس نے کیا کہا. So this is how we look at. اور سٹائل ہو سکتا ہے in recent studies of dual earner families within bracket کہہ لیجئے ہم دیتے ہیں کہ کن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں in recent studies of dual earner families. اب dual earner families کی سٹڈیز کس نے کی ہے، تو وہ سارے کے سارے ہم within bracket دے رہے ہیں، اور ہم جو ایک روانی میں ان سٹڈیز میں کیا چیز آئی ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور جب ہم بریکٹ میں دیں گے تو جن سٹڈیز کو ہم ریفر کر رہے ہیں اس سٹڈی کرنے والے کا نام دیا اور کاما لگا کر اس کے ساتھ اس کا ایئر دیا، اس کے بعد سیمی کولن دی، سیمی کولن دینے کے بعد پھر ہم آگے دے رہے ہیں دوسرے آتھر کو. اور پھر ہم کہیں گے ریسنٹ اسٹڈیز آف ڈوئل ارنر فیملیز، ہم نے ود ان بریکٹ کہا خالد کاما 2004، پھر کاما حمید کاما 2005. یہ دو آتھر کے درمیان میں نے کاما کا یوز کیا. آئی تھنک دیر شوڈ بی سیمی کولن. اٹ ہیز بین، آگے پھر جو بھی اس کی فائنڈنگز ہیں ہم نے ریویو کرتے ہوئے ان فائنڈنگ کی بات کی ہے، اور آتھرز کا جو نام ہے ہم نے بریکٹ میں دے دیا. اسی طرح in 2004 Merriam compared dual earner and dual career families and found. اب یہاں پر year جو ہے وہ بھی باہر آ گیا اور جو آتھر کا نام ہے وہ بھی باہر آ گیا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے یا ہمارا رائٹر جو ہے وہ کس انداز سے رائٹنگ کر رہا ہے، اس انداز سے ہی ہمیں اس کو ریفر کرنا ہوگا. نوٹ دی فالوئنگ. اب دیکھیں ذرا، within the same paragraph you need not include the year after the first citation. یعنی ایک ہی پیراگراف میں ایک آتھر کو آپ ریفر کر رہے ہیں، وہاں اس کا آپ نے year دے دیا، اسی پیراگراف میں اسی کو دوبارہ کر رہے ہیں، then you don't have to give the year a second time. When work is authored by two
always cite both names every time the reference occurs in the text. یہاں پر انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے، اور یہ خاص طور پر اس لیے کہا گیا ہے کہ کئی آرٹیکلز ہیں یا کتابیں ہیں، اس کے ایک سے زیادہ آتھر ہیں. اگر دو ہیں تو آپ دونوں کا نام دیجیے، اگر دو سے زیادہ ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی اور سٹائل بنتا ہے. یہ بات یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر دو ہیں تو آپ ایوری ٹائم یو ٹرائی ٹو لیٹس سے گیو دا ریفرنس ٹو دیئر پبلیکیشن، تو آپ دونوں کا نام دیں گے. When a work has more than 2 authors but fewer than 6 authors, cite all authors the first time the reference occurs and subsequently include only the surnames of the first author followed by at all. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر 2 سے زیادہ ہیں اور 6 سے کم ہیں تو پہلی دفعہ تو ان سب کے ہم نام دیں گے جب ان کو ریفر کر رہے ہیں، لیکن سیکنڈ ٹائم اگر اسی کو ہم نے ریفر کیا ہے تو سیکنڈ ٹائم پھر ہم سب کے نام نہیں دیں گے. تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے آتھر کا نام ہم نے لے لیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ باقی جو ہیں ان کی جگہ ہم نے ایٹ آل لکھ دیا، وچ مینس اینڈ ادرس یا اینڈ ایسوسیٹس. چوتھی بات ہے when the work is authored by 6 or more authors, cite only the surname of the first author followed by at all and the year for the first and subsequent citations. اگر 6 سے زیادہ ہے تو آپ نے پہلی دفعہ بھی جب اس نے پہلا جو آتھر ہے جس کو آپ پرنسپل آتھر کہتے ہیں اس کا لاسٹ نیم دیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایٹ آل کر دیا، اور یہی اسٹائل جو ہے آپ آگے چلائیں گے. پھر بات ہو رہی ہے جوائن دا نیمز ان ملٹیپل آتھر سائٹیشن ان رننگ ٹیکسٹ بائی دا ورڈ اینڈ. اب اینڈ جو ہے آخری جو ہے اس کے درمیان میں اینڈ رکھیں گے، اور اس اینڈ کو آپ اے این ڈی نہیں لکھیں گے بلکہ اس کو جیسے کہ میں نے پہلے کہا جسٹ لائک اے سمبل آپ یوز کریں گے. وین اے ورک ہیز نو آتھر، اگر نہیں ہے تو آپ سائٹ دا ٹیکسٹ دا فرسٹ 2 or 3 words of the article title. اب یہ کئی جگہ پر ایسی آتی ہے کہ آتھر نہیں ہے تو آپ اس آرگنائزیشن کا نام لکھتے ہیں یا جو بھی وہاں پر سٹائل ہو اس کے حساب سے کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے نام نہیں لکھا، انونیمس ہے، تو پھر آپ ایز اے انونیمس ہی اس کو ظاہر کریں گے. کبھی آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ آتھر ہے، سارا کچھ ہی ہے، تو اس کا ایئر آف پبلیکیشن نہیں دیا گیا. اگر ایئر آف پبلیکیشن نہیں ہے تو آپ وہاں پر پھر این ڈی لکھتے ہیں، این چھوٹا اور ڈی چھوٹا، وچ انڈیکیٹس that no date has been given. So this is how we try to look into these. کچھ تھوڑی سی اور بھی باتیں اسی طرح کی ہیں، and I think I'll try to put all those in the handout. تو اس طرح سے آج ہم نے رپورٹ رائٹنگ کا جو بقیہ حصہ تھا وہ ہم نے کور کیا، اور ساتھ ہی ریفرنس دینے کا جو سٹائل ہے اس کی طرف ہم نے بات کی. اس طرح سے آج کی ڈسکشن ختم ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ریسرچ میتھڈس کی لیکچر کی سیریز تھی دیٹ آلسو کمز ٹو این اینڈ. اینڈ آئی وش یو گڈ لک. تھینک یو ویری مچ.